یہ نہیں کہ ہر بندہ ہی برا ہوتا ہے، کوئی اللہ کے ایسے بندے بھی ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ کوئی اس آیا کریمہ کے مصداق بھی ہوتے ہیں۔ تو سامعین محترم، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ وہ اللہ کے ولی ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا ہے، اور آپ کا ایک نافرمان مرید تھا۔ یہ بات یاد رکھنا، کئی پیروں کے نافرمان مرید بھی ہوتے ہیں، اور جو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، جو اس آیا کریمہ کے مصداق ہوتے ہیں، وہ ان کی خبر گیری ضرور کرتے ہیں اور ان کو ناگہانی صورتحال میں بچاتے بھی ہیں۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک مرید تھا، تو اس کا یہ لیول ہو گیا تھا کہ رات کو وہ جب سوتا تھا تو اسے فرشتے جنت کی سیریں کراتے تھے۔ یہ اس کے بقول اس کا کہنا تھا، تذکرۃ الاولیاء میں یہ بات موجود ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ وہ جو نافرمان مرید تھا بیٹھا ہوا تھا، تو جاہل لوگ اس کے ارد گرد، آج بھی جس طرح کئی جاہل پیر ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ سارے جو اللہ کے بندے ہیں ان کی تو کیا بات ہے نا جی، ان کے تو نزدیک بیٹھنا سمجھیں کہ اپنی زندگی کا ایک اہم کام آپ کر رہے ہیں کہ اللہ والوں کے آپ نزدیک بیٹھ رہے ہیں۔ تو جاہل لوگوں کے پاس بیٹھنے کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ جو مرید تھا، جو نافرمان، اس کی اتنی پیری مریدی، جاہل لوگ اس کے پاس، وہ تخت نشین لوگ اس کے آگے پیچھے، وہ اس کی خدمت توازے کے لیے حاضر ہر وقت، اور وہ لوگوں کو قصے سنایا کرتا تھا کہ رات کو مجھے دو فرشتے آتے ہیں اور مجھے تخت پہ بٹھا کے لے جاتے ہیں، جنت کی سیریں کرواتے ہیں، جنت کے کھانے کھلاتے ہیں۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ، اب وہ جو ہے شیطان کے رستے میں چلا گیا ہے، شیطان اسے بھٹکا رہا ہے، کیونکہ وہ میرے پاس آتا تھا، میں اللہ کے قرب کی اسے باتیں بتاتا تھا، وہ اللہ کے قریب ہوتے جا رہا تھا، شیطان نہیں چاہتا تھا، اور خواب کے اندر اسے سیریں کرائی جا رہی ہیں۔ تو حضرت جنید بغدادی نے ایک پیغام بھیجا، جا کے میرے مرید کو کہو کہ تجھے تیرے پیر جنید بغدادی بلاتے ہیں۔ تو جا کے جب پیغام دیا تو جنید بغدادی کا اس نے پیغام سنا تو متکبرانہ غرور کے اندر آ کے کہا کہ میں خود بڑا پیر ہوں۔ اللہ اکبر کبیر، ان کو کہیں جنہوں نے مجھے ملنا ہے وہ خود آئیں، میں نے نہیں جانا۔ تو جنید بغدادی کے پاس جب یہ پہنچی بات تو آپ کو بڑی اذیت کا سامنا کرنا پڑا کہ یہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن آپ نے اس کو جو ہے اگنور نہیں کیا بات کو، بلکہ خود آپ چل کے اس کے پاس گئے۔ لیکن اس نے آنے کا استقبال، یا یعنی کہ جو سسٹم ہوتا ہے پیر الزام کا، اپنے شیخ کا استقبال کرنے کا، یا اٹھ کے سلام لے لیا، نہ کچھ بھی نہ کیا، آپ کھڑے ہو گئے۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ کیا ماجرا ہے، آج کل کوئی تو آ نہیں رہا۔ اس نے کہا جی میں بڑا پیر بن گیا اور رات کو مجھے جنت کی سیریں کرائی جاتی ہیں اور فرشتے میرے پاس ہوتے ہیں اور مجھے جنت کے کھانے پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو تو پتہ تھا یہ کیا ہو رہا ہے، آپ نے فرمایا کہ جس طرح تو پہلے جاتا تھا آج بھی یہ معاملہ ہوگا۔ اس نے کہا جی بالکل ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک چھوٹا سا میرا جو ہے لفظ یہ یاد کر لینا اور اسے دہرا لینا، جب تجھے جنت کھانا پیش کیا جائے اس وقت یہ پڑھ لینا۔ حضرت جنید بغدادی کی اس نے کہا میں کیا پڑھوں، کہا بس یہ چھوٹی سی التجا اسے پوری کر دینا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ چلے گئے، رات کو پھر اسے اونٹ پہ بٹھا کے جنت کی سیریں، اور جب اس کے سامنے کھانے پیش کیے گئے تو اس نے کہا چلو پڑھ لیتا ہوں، بات ہوئی تھی۔ جب پڑھا وہ سب فرشتے جو بنے ہوئے تھے، جو اسے اللہ کے رستے سے بھٹکا رہے تھے، وہ سب غائب، اور جو سامنے کھانے پیش کیے گئے تھے وہ مردہ جانوروں کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اس کا حال کیا رہا، اور رونے پیٹنے لگ گیا، اپنے سر کے اوپر تھپڑ مارنے اس نے شروع کر دیے کہ میں نے کیا کر دیا، اور میں نے اپنے شیخ کامل کو بھلا دیا، شیخ کامل کی تربیت کو بھلا دیا، تو یہ اثر ہوا۔ اور روتا ہوا وہ جنید بغدادی کے پاس گیا تو عرض کی کہ مجھے آپ نے شیطان کے طلسم سے بچا لیا۔
آپ نے فرمایا کہ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ تو آج کل شیطان کے ہتھے چڑھا ہوا ہے. تو نکاح ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. آج بیٹھ کے پیروں کے خلاف جو ہمارے اکابرین ہیں، جو ہمارے شیخ ہیں، جنید بغدادی جیسے، داتا علی اجمیری جیسے، معین الدین چشتی اجمیری جیسے، حضور غوث اعظم جیسے، خواجہ ہند الولی جیسے، حضرت سلطان العارفین جیسے، پیر مہر علی شاہ صاحب جیسے، پیر پٹھان جیسے، خواجہ قمر الدین سیالوی جیسے، یہ ان پیروں کی بات کریں نا. انہوں نے لوگوں کو اپنی خدمت کا نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کے رستے پر چلے. تو آج کئی لوگ بیٹھ کے ان کے خلاف بھی اپنی زبان درازیاں کرتے ہیں. شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو. ان کو شرم کرنی چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے قریب ہونے کا رستہ بتاتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو اس آیہ کریمہ کا مصداق ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں رب فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. یہ وہی سچے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہو جاؤ، یہ سچے ہیں. ان سے ہم دور بھاگیں گے تو ہمارا تو کیا حال ہوگا. قرآن اور حدیث کی سمجھ بھی ہمیں کسی کامل بندے سے ملے گی. یہ نہیں کہ ہم خود پڑھیں گے. خود پڑھنے سے تو یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا، کچھ پڑھ کے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اور کچھ پڑھ کے ہدایت پاتے ہیں. ہدایت اس وقت ملے گی جب ہم کسی کامل بندے کے پاس، کسی کامل استاد کے پاس بیٹھ کے پڑھیں گے، جو ہمیں بتائے گا کہ یہ قرآن کی نص کا یہ حکم ہے اور یہ حدیث پاک ہمیں یہ بتا رہی ہے. تو کئی وہ سیدھا سیدھا پڑھتے ہیں تو گمراہ ہو جاتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان ناگہانی صورتوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں عمل کے توفیق